آپ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکے۔ آج 2026 چل رہا ہے، اس وقت بلوچستان کے اندر تین بڑی جو دشمن قوتیں ہیں وہ کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے BLA وہاں پر کاروائیاں کر رہی ہے، پھر TTP ہے، طالبان پاکستان ہے، وہ وہاں پر کاروائیاں کر رہے ہیں، پھر طالبان افغانستان ہے، TTA ہے۔ جیسے وہ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا تھا کہ ایران کے بعد نمبر پاکستان کا ہے، آپ ایسی ہی ببانگ دغل کہہ دیں کہ آپ جو ہے بندر کی خالہ ہیں یا بندر کی باجی ہیں، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ آپ ہو سکتی ہیں بندر کی باجی یا خالہ یا کیکڑے کی خالہ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حق دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں اور حق کو سنیں، سماعتیں کھول کر سنیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صد بار شکر ہے اللہ پاک کی ذات والا صفات کا، جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ سامعین کرام، آج ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ MQM کے جو دفتر ہے اس پر تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، اس کی خبریں بہت ساری آتی رہی۔ پھر احمد شریف چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پر بہت سارے لوگوں نے بولا ہے اور بہت کچھ بولا ہے۔ ہم اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اور پاک ایران تعلقات کو کھٹائی میں ڈالنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ کہ ٹرمپ کے خلاف امریکی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ صوبوں کے حوالے سے بھی ایک تنازع موجود ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد ایک تنازع سامنے آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تمام امور بڑے اہم ہیں، آخر تک ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کر لیں۔ سب سے پہلے تو MQM کے جو سیکٹر ہے بہادر آباد کا، اس پر جھگڑے کی خبریں آئی، پھر وہ خبریں رات تک تو بڑی گرما گرمی میں رہی، صبح دبتی گئیں اور بہت ساری خبریں دبا لی گئیں۔ اس وقت تک بھی جو تنازع ہے، جو جھگڑا ہے دو گروپوں کے درمیان، اس کی FIR نہیں ہو سکی ہے، ابھی تک کسی بھی گروپ نے FIR نہیں کرائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ہی رات میں معاملات طے پا گئے، اور وہ جھگڑا جو ہے وہ کس بنیاد پر تھا، کیوں تھا، وہ ساری باتیں جو ہے وہ دب کر رہ گئی۔ لیکن اس میں ایک معنی خیز بات تھی جو کہ عوام کو بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ کرتے ہوئے سنا، اور بعض تجزیہ نگاروں کو بھی ہم نے سنا کہ یہ وہی MQM ہوا کرتی تھی جس کے خوف سے پورا شہر جو ہے لرز جایا کرتا تھا۔ آج وہی MQM ہے جو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اپنی طاقت کو تقسیم کر چکی ہے۔ آج وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے عوام پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ متحد رہنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا۔ امریکہ میں خود امریکی عوام جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ مظاہروں کی طرف جا رہی ہے، اور ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ بڑی عروج پکڑ رہی ہے۔ وجوہات اس کی تین ہیں۔ سب سے بڑی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اور آج تک صرف جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنی فنڈنگ کر چکی ہے، عوام کو فیئرلی یہ اعداد و شمار بتائے جائیں، کیونکہ اس میں کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ رقم کا جو تخمینہ ہے کچھ لگا رہے ہیں، بعض اعداد و شمار جو ہے بڑے کم بتا رہے ہیں۔ عوام کہہ رہی ہے کہ یہ جو اپنا اس کو معاملے کو ہے حل کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایران جنگ شروع کی تھی اسرائیل کے بہاف پر، تو اتنا جو خرچہ آپ یومیہ بنیاد پر کر رہے ہیں اس کو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کا یہ پیسہ آپ جنگوں میں کیوں صرف کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دیا جائے۔
اور ٹرمپ کے خلاف اس وقت جو ہے نفرت عروج پکڑ چکی ہے۔ ٹرمپ اب میرے جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ایپسٹین والا کیس بھی نکلے گا، اور ایپسٹین فائل والا کیس جو ہے وہ ٹرمپ کے گلے میں آئے گا، اور کیونکہ عوام بھی غصے میں ہے تو اس کو ہوا ملے گی۔ احمد شریف چودھری صاحب نے جی پریس کانفرنس کی تھی، طویل 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے بڑی باتیں کہی ہیں، صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی انہوں نے دیے ہیں، اور جو نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں ان میں سے 3 بڑے اہم نقطے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے جو اٹھایا ہے کہ بلوچستان کے جو سردار ہیں وہ عوام کو ترقی کرنے نہیں دینا چاہتے۔ اس طرح سے واشگاف الفاظ میں تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن معنی خیز انداز میں انہوں نے ضرور کہا ہے۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے سردار وڈیرے اور نواب ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، نہ انہیں تعلیم کا حق دینا چاہتے ہیں، نہ انہیں صحت کا بہترین حق دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی صاف شفاف پانی ان کو میسر ہے۔ میں نے گزشتہ ایک بار ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلوچستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں 4 مکانات ہیں، 8 مکانات ہیں، 10 مکانات ہیں، ان کو صرف ایک سہولت دی جاتی ہے کہ وڈیرا یا سردار آ کے انہیں ماہانہ کچھ مدد کرتا ہے مالی، باقی ان کے ساتھ کوئی بھی مدد نہیں کی جاتی، نہ ان کو صحت کے حوالے سے کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں پر، اور نہ ہی تعلیم کے حوالے سے کوئی سہولت وہاں پر میسر ہے۔ بیشتر چیزیں جو عام زندگی میں ہماری اہم ضروریات بن گئی ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ اس وقت تک بھی وہ 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، آج بھی ثبوت کے طور پر بلوچستان میں وہ لوگ موجود ہیں۔ تو احمد شریف چودھری صاحب کا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا، لیکن ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری حکومتیں بجائے وہاں پر ڈیولپمنٹس کرنے کے، بجائے وہاں پر عام آدمی تک مدد فراہم کرنے کے، وہ چند سرداروں کو، چند وڈیروں کو منتخب کر لیتی ہے اور انہیں نواز دیتی ہے۔ انہیں نوازنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان تک تو آپ کا جو تمام تر معاملات ہیں وہ پہنچ گئے، سرمایہ پہنچ گیا، وسائل پہنچ گئے، لیکن عام آدمی محروم رہ جاتا ہے، بدستور محروم رہ جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر 3 بڑی جو دشمن قوتیں ہیں وہ کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے BLA وہاں پر کاروائیاں کر رہی ہے، پھر TTP ہے، طالبان پاکستان ہے وہ وہاں پر کاروائیاں کر رہے ہیں، پھر طالبان افغانستان ہے، TTA ہے۔ تمام جو یہ دشمن قوتیں ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف روز کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں یہ وہاں پر کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے ہماری آرمی اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور مسلسل یہ جنگ جو ہے جاری ہے۔ لیکن اس کا یہ حل بھی ہے کہ فوجی حل بھی موجود ہے، اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر حل جو ہے اس کا سیاسی حل ہے، اس کی جانب بھی جانے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عام بلوچ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا احمد شریف چودھری صاحب نے ہنی ٹریپ کے حوالے سے کہ BLA ہو، TTA ہو یا TTP ہو، یہ ہنی ٹریپ کر رہے ہیں، خواتین کو محبت کے جال میں پھنسا کر، ورغلا کر، ان کی ذہن سازی کر کے ان کو خودکش بمبار بھی بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھما رہے ہیں، اور ان کو ملک دشمن قوتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، کیونکہ نوجوانوں کی ذہن سازی اس اعتبار سے خود میڈیا بھی کر رہا ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب عام ماحول میں بھی ہمارے دیکھ لیں تو نوجوانوں کے سروں پر ایک ہی عشق سوار ہے، اور وہ ہے جی عشق مجازی، اور اس عشق مجازی میں ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ غرق ہے۔ پہلے تو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز عشق مجازی پر ختم نہیں ہوتی، ہر چیز عشق مجازی سے شروع نہیں ہوتی۔
ہنی ٹریپ کے حوالے سے مقامی لوگوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کو خود اسکول تک لے جائیں، اسکول سے لے آئیں، اس طرح اپنے تمام تر معاملات کو دیکھیں، اپنے بچوں کی نگرانی کڑی سے کڑی کریں تاکہ آپ کی بچی ہنی ٹریپ سے بچ سکے۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا۔ اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، خصوصاً خواتین کی زندگیوں کو خطرہ ہے بلوچستان کے اندر۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسرا پوائنٹ انہوں نے بڑا ویلڈ اٹھایا تھا، وہ پوائنٹ تھا جی کشمیر کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ہمارا بڑا لاڈلا بچہ ہے، یعنی ریاست کا کشمیر بڑا لاڈلا بچہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی تو الیکشن بھی ہوئے ہیں، دوسرا مرحلہ بھی ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پھر جو ہے پی پی کو شکست ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جب شکست ہوئی ہے تو پھر دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب گھسے پٹے اور پرانے نعرے لے کر آئیں گے تو عوام بھی تو سوچے گی کہ یہ نعرہ تو 1971 سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ وہی آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جو کہ 1971 میں آپ کے نانا جان لگا کے گئے، وہی نعرہ آج آپ لگا رہے ہیں۔ آپ عوام کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکے۔ آج 2026 چل رہا ہے، 2026 میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے اندر بھی موجود ہے، پورے مکمل ایک صوبے کے اوپر بھی حکمران ہے، اور عوام کو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکی۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجوہات جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عوام کو بتانی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، اتنی تاخیر کیوں ہوئی روٹی کپڑا اور مکان عوام تک پہنچنے میں، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ یہی بات زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کو بتائیں، عوام کو آگاہ کریں کہ یہ وجوہات ہیں، ہم اپنے نعرے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، ہم اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے، ورنہ ہم بتائیں گے کہ آپ کیوں وفا نہیں کر سکے۔ آپ نے کرپشن کی ہے پیٹ بھر کے، اور تمام آپ کے جتنی بھی باڈی ہوتی ہے، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو بڑے الزامات لگتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر کرپشن کے۔ ابھی سندھ کے اندر جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس پر بھی بڑے بڑے سنگین الزامات ہیں کرپشن کے۔ پھر بعد میں یہ اشارہ دیا جاتا ہے جی کرنے والا کوئی اور ہے، نام کسی اور کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنا نام بچاؤ، آپ استعفے دو، عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ دلیر ایک جماعت تھی جو نہیں کچھ کر سکی، نہیں سروائیو کر سکی، تو اس نے استعفے دے دیے۔ آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی والے آج مسلم لیگ نون پر الزامات لگا رہے ہیں، اٹھ کر مسلم لیگ نون والے پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں کو چاہیے استعفے دو۔ اگر آپ کی حکومتیں دھاندلی کی پیداوار تھی، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جو آپ لوگوں نے مراد لی ہوئی ہیں، اپنے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، ان سے استعفیٰ دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ غیرت مند جماعتیں تھیں، ان پر جب دھاندلی کے الزامات لگے تو انہوں نے استعفے دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک جانب تو الزامات لگاتے رہیں، دوسری جانب آپ مراد پر قابض رہیں، دوسری جانب آپ تنخواہیں لیتے رہیں، سیٹوں پر بیٹھے رہیں۔ ایسے کیسے چلے گا؟ یہ آپ کی صرف سیاست ہے، آپ کا کوئی تنازع نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ، یا نون لیگ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ صرف عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے کہ عوام وائلٹ کوشچن نہ کر سکے۔ وائلٹ سوال کیا ہے؟ وائلٹ سوال یہ ہے کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا، دو باریاں تین باریاں آپ نے کر لی حکومتیں، عوام کو روٹی نہیں ملی، عوام کو کپڑا نہیں ملا، عوام کو مکان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارا جو طبقہ ہے ہمارا وہ کرائے پر زندگی گزار رہا ہے، اور دو نسلیں ان کی کرائے کے مکانوں میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اسی طرح بے روزگاری ہے ہمارے یہاں۔ یہ سوالات ہیں، ان پر کام کریں، ان پر توجہ دیں، لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع لائیں، جیسے دنیا بھر میں اپنی حکومتیں ہوتی ہیں اپنی عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ملک چائنا کے اندر ہو رہا ہے۔ کیسے انہوں نے نئے مواقع لا کے اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو کور کیا ہے۔ جب آپ لوگوں کو روزگار دیں گے تو نہ وہ کوئی دہشت گرد بنے گا اور نہ ہی کوئی چور اور ڈاکو بنے گا،
وہ بنے گا تو ایک مہذب شہری بنے گا، کیونکہ اس کو حلال رزق کمانے کی آپ نے راہ دی ہے، حلال رزق کمانے کی راہ پر آپ نے لگا چھوڑا ہے، وہ پھر حلال ہی کمائے گا۔ لیکن بے روزگاری ہوگی، بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، بچوں کو روٹی نہیں ملے گی، تو کہاں جائے گا؟ کوئی دہشت گرد بنے گا، جا کے کسی ملیٹنسی کا جا کے شکار ہوگا، کسی ملیٹنٹ گروپ کا جا کے وہ حصہ بنے گا، اور وہ جا کر دہشت گرد کہلائے گا۔ کیوں کہلاتا ہے وہ اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کو روزگار نہیں ملتا، اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو روزگار دینے پر توجہ دیں، آپ کا جو یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ 70% کم ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر سنجیدگی سے کام کریں، لیکن آپ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اب نئے صوبے بنانے کی بات کر دی ہے، نئے صوبے آپ 1000 بار بنائے اور یہ عوام کے بڑے فائدے کی بات ہے نئے صوبے، لیکن یہ واشگاف اور پرکشش جو جملہ ہے یہ صرف جملہ ہے، کوئی صوبے نہیں بننے والے، صرف عوام کو اصل معاملات سے، اصل ایشوز سے ہٹانے کی ایک سازش ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ یومیہ بنیاد پر کون سے ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کوئی ایک مثال لے کر آئیں۔ یہ لوگوں کا سوال ہے آپ سے، آپ ایک مثال لے کر آئیں کہ فلاں ملک کے اندر یومیہ بنیاد پر پیٹرول اور ڈیزل اور تمام مصنوعات جتنی بھی ہیں ان کی قیمتیں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ان میں، وہ مثال لے کر آئیں۔ عالمی منڈی کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ عالمی منڈی ہے، وہاں سے آپ نے روز خریداری کرنی ہے، روزانہ آپ نے جو بیچ رہے ہیں وہاں انہوں نے بیچنا ہے، آپ نے خریدنا ہے، وہ عالمی منڈی ہے۔ باقی آپ کسی ملک کی مثال دیں ہمیں، ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے، بھارت موجود ہے، ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان موجود ہے، دیگر کئی ممالک ہیں، آپ کسی ایک ملک کی مثال لائیں جو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کے اندر نرخ کے اندر جو ہے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، وہ ملک دکھائیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی روزانہ چھیڑ چھاڑ کہ یہ عین جو ہے آپ کا اقتصادی پہیہ ہے، اس کو اگر آپ روز چھیڑیں گے یہ کمزور ہوگا۔ اور آج یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے اس نے بالکل پیسہ نکالنا بند کر دیا ہے، وہ پیسہ نکال نہیں رہے، تو آپ کی حکومت کیسے چلے گی؟ آپ کی عوام کیسے چلے گی؟ جب تک روزگار نہیں ہوگا تو باقی آپ کا اقتصادی پہیہ چلے گا کس طرح؟ آپ کو چاہیے کہ مہینے کی بھی بات نہیں ہو، یہ 6 مہینے کا ہو، کیونکہ لوگوں کو اطمینان ہو۔ جب اطمینان ہوتا ہے تب کاروبار ہوتا ہے۔ آپ ایک جانب FBR کا ڈنڈا لے کر کھڑے ہوں، دوسری جانب پیٹرول کی مصنوعات کا جو نرخ کا ڈنڈا ہے وہ لے کر کھڑے ہوں، تیسری جانب کوئی تیسرا نیب کا ڈنڈا لے کر کھڑے ہوں، تاجر پیسے نہیں نکالے گا۔ اگر آپ نے تاجر کو تجارت کرنے دینا ہے ملک کے اندر تو آپ کو تاجر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ بہت سارے سینئر تجزیہ نگار جو ہیں جن کا کاروبار پر بڑا دھیان ہے، کاروبار جو پاکستان میں اس وقت سارے کا سارا چل رہا ہے، سٹرکچر جو ہے اس پر بڑا دھیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اشرافیہ سے پیسہ نہیں نکال سکتے، جب تک آپ تاجر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، تاجر جو ہے وہ پیسہ نکالتا ہے تو آپ کی جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ بھی پیسہ نکالتی ہے، پھر آپ کا ایک ملک کا نظام چلتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کو مصنوعی طریقے سے اوپر لے جانا، مصنوعی طریقے سے نیچے لے آنا، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ ڈالر اس وقت دنیا بھر میں اس کی بری حالت ہے، پاکستان کے اندر ڈالر تکڑا ہے۔ کیوں تکڑا ہے بھائی؟ پوری دنیا کے اندر ڈالر جو ہے پٹ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی مسلسل تنزلی کا شکار ہے، ہمارے ہاں تو کبھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حجی بعض خبروں کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر الزامات لگ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خفیہ کمک دے رہا ہے ایران کو۔ یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں یہ سنگین معاملہ ہے وہیں پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان مفاہمتی عمل میں بھی کوشاں ہے، جیسے کہ ہمارا مڈل ایسٹ ہے وہ بھی مفاہمت کی کوششیں کر رہا ہے امریکہ کو، اور ایران کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو اور فوری طور پر جنگ بندی کی جانب دونوں ممالک کو لایا جائے، قائل کیا جائے۔ وہیں پر پھر یہ جو خبریں ہیں وہ آ جاتی ہیں جی، کبھی کوئی جو ہے انٹرنیشنل
ادارہ جو ہے خبروں کا وہ کہہ دیتا ہے جی پاکستان نے ایرانی فلاں فلاں چیزوں کو جو ہے اپنے پاس رکھا، ان کو سیف سائڈ دی، اور پھر کبھی کہہ دیتے ہیں جی یہ جو میزائل استعمال ہوئے ہیں یہ پاکستانی ساختہ ہیں۔ اس طرح کی متعدد باتیں کی جا رہی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور یہی باتیں وجہ تنازع بن سکتی ہیں ایران پاکستان کے درمیان، نہ صرف ایران پاکستان کے درمیان بلکہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی یہ وجہ تنازع بن سکتی ہیں جن کی کوئی سرے سے حقیقت ہی نہیں ہے۔ ان پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تحقیقات کی ضرورت ہے، تحقیقات کرائی جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے جو کرتا ہے وہ سرعام کرتا ہے، نہیں کرتا تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو کہ دنیا بھر میں کہی جا رہی ہیں۔ جیسے ایک اسرائیلی وزیر نے کہا تھا، میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جیسے وہ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا تھا کہ ایران کے بعد نمبر پاکستان کا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جانب پیش رفت ہے، اس جانب پیش قدمی ہے، لیکن اس وقت جو امریکہ کی اپنی حالت ہے، مالی حالت، وہ انتہائی بری ہے، وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کو انگیز کرے، تو اس سے بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان جھوٹی خبروں پر اظہار مذمت ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی یہ جھوٹی خبریں چل رہی ہیں دنیا بھر میں، اور ان کو پھر بھارت ہوا دیتا ہے۔ بھارت والے جو ہے وہ ایریا اٹھا کر، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے میوزک چلا کر پتہ نہیں کس طرح سے وہ پھر رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے رپورٹنگ کی ایک نقل ان صاحب نے اتاری ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ کیا نیٹ ایگزام کے نام پہ اچھا پولیس والوں پہ ادھا اور چٹا چلانے آگے کا کام میڈیکل سٹوڈنٹس کر رہے ہیں؟ یہ کیا آپ نے خود دیکھا ہے؟ پوچھتا ہوں میں تو پوچھئے، جواب دیجئے، دے تو رہا ہوں، اور اپنے آپ سے پوچھئے۔ اپنے آپ سے کیسے پوچھو ہوتا، آپ پوچھ رہے ہو۔ سوشل میڈیا پہ 4 آدمیوں نے 4 بات کہہ دی، وہ مت مانیے، اصلیت دیکھیے۔ آپ دھیرے بولا، میں سب دیکھ لوں گا، بس آپ دھیرے بولا۔ تو آپ نہ اتنا چیخا کریں کہ لوگوں کو آپ کو بتانا پڑے کہ آپ اتنا چیختے ہیں کہ لوگ پھر اس طرح چیخ کر آپ سے بات کریں۔ سامعین و ناظرین، ایک خاتون ہیں ملحد، اب وہ بتا رہی تھی کل انسانی ارتقاء کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی انسان دیگر جانوروں کا رشتہ دار ہے، اور اس پر پھر انہوں نے بڑے سائنسی دلائل دیے۔ تو ہم کہتے ہیں اتنا آپ کو دلائل دینے کی کیا ضرورت؟ آپ ایسی ہی ببانگ دغل کہہ دیں کہ آپ جو ہے بندر کی خالہ ہیں یا بندر کی باجی ہیں، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ آپ ہو سکتی ہیں بندر کی باجی یا خالہ یا کیکڑے کی خالہ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں۔ آپ کا جو جتنے بھی ملحدین ہیں ان کا آپسی جو نظریہ ہے وہی میچ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں پہلے آپس میں ایک طرح کے نظریات رکھیں، ایک دوسرے سے رشتہ داری، جانوروں میں سے ایک دوسرے میں رشتہ داریاں تلاش کرنے سے پہلے آپ آپس میں جو آپ کا نظریہ ہے اس کو ایکول کر لیں۔ کسی کا کوئی نظریہ ہے، کسی کا کوئی نظریہ ہے، لیکن بنیاد آپ کی یہی ہے کہ یہ دنیا خود ہی خلق ہوئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، خود ہی وجود میں آ گئی ہے، خود ہی ایک ارتقائی نظام جو ہے وہ وجود میں آیا ہے اور وہ اب چل رہا ہے۔ حالانکہ جب یہ دنیا نہیں بھی تھی تو خالق موجود تھا، اللہ پاک کی ذات موجود تھی۔ جب یہ دنیا ہے تو اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اور جب یہ دنیا نہیں رہے گی تو اللہ پاک کی ذات موجود رہے گی۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے اور یہ نہ بدلنے والا عقیدہ ہے، نظریہ ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ ہمارا 1400 سال سے یہ نظریہ ہے اور آج تک یہی ہے، اور آپ کا نظریہ کئی بار ہم نے بدلتا دیکھا، چونکہ آپ کا پورا سٹرکچر جو کھڑا ہے وہ سائنس پر کھڑا ہے۔ سائنس آج کچھ کہتی ہے تو آپ اس کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کل کچھ کہتی ہے تو پھر آپ اس کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی برازیل میں ایک سائنسدانوں کی رپورٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیر زمین جو ہے ایک مخلوق موجود ہے، پانی سے بھی نیچے، ہزاروں فٹ جو ہے نیچے ایک مخلوق موجود ہے جس کو اللہ پاک رزق دے رہا ہے اور جو نشو و نما پا رہی ہے۔ تو میرا سوال اس خاتون سے یہی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ وہاں ان کو رزق دینے والا کون ہے؟
دوسری بات آپ نے آخر میں جو کہی تھی کہ نہ اگر آپ نے حق نہیں سننا تو پھر آپ کان بند کر لیں، حق نہیں دیکھنا تو آنکھیں بند کر لیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ حق دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں اور حق کو سنیں، سماعتیں کھول کر سنیں۔ ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، کبھی وہ خود کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ خود کو بلیوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ارتقائی نظام کا بہانہ بنا کر لوگوں کے ذہن متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں ہم کہ جناب اس نظریے پر آ جائیں جو نہ بدلتا ہے نہ ہی بدلے گا۔ یہ جو سائنس کا آپ کا سٹرکچر ہے، یہ ہم ہزاروں دلائل دے سکتے ہیں، پہلے نظریہ کچھ ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں پھر اس سے بھی بدلتا ہے، پھر تیسرا کوئی بندہ آ جاتا ہے، وہ اس کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو نظریہ وہ رکھنا چاہیے جو بدلے نہ۔ اگر تو آپ حق کی تلاش میں ہیں تو نظریہ آپ وہ رکھیں جو کہ آپ کا نظریہ رہے، اور باقی بھی کوئی مخلوق ایسی ہو دنیا میں جو اس نظریے کو لیڈ کر رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ واحد ہی اس نظریے کے ماننے والے ہوں، جو آپ کا کلٹ ہے، جو آپ جس کو اپنا کہتے ہیں، ملحدین کا جو ٹولہ ہے، ایتھیسٹ کا جو خود ٹولہ ہے، وہ بھی اس کو اون نہ کرے، تو پھر شرمندگی آپ کو ہوگی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے آپ سے، عظمیٰ رومی صاحبہ، اب مجھے آپ کا نام یاد آ گیا، عظمیٰ رومی صاحبہ، میں ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہی کا نظریہ ہم لے لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی بندر سے بنا ہو یا کسی دیگر مخلوق سے بنا ہو، تو کتنے انسان اس کے بعد بنے ہیں، آج تک ان انسانوں کے نام پیش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں اس وقت ایک آڈٹ موجود ہے۔ جو بھی ملک ہے وہ اپنے انسانوں کا آڈٹ رکھتا ہے کہ میرے ملک کے اندر اتنے انسان موجود ہیں، ان میں سے پھر وہ کبھی کسی ملک نے ایسا کیا کہ یہ وہ انسان ہے جو پہلے گدھے تھے، گھوڑے تھے، بندر تھے، اب انسان بنے ہیں، تو وہ آپ پیش کریں ڈیٹا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے وہ ڈیٹا پیش کر دیا کہ جناب یہ 13 لوگ ایسے ہیں جو پہلے گدھے ہوا کرتے تھے، اب انسان ہیں، یہ 12 لوگ ایسے ہیں جو پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اب انسان ہیں، یہ 10 لوگ ایسے ہیں جو پہلے بندر ہوا کرتے تھے، اب انسان ہیں، تو آپ کا ارتقائی نظام جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس پر یہ دلائل دیں نا ہمیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو اس نظام کے تحت دوبارہ اس مخلوق کے اندر آئے، انسانوں کی اس بستی کے اندر آئے، وہ آپ نام بتائیں، ان کا ڈیٹا بتائیں، ملک کا نام بتائیں، کس ملک میں ایسا ہوا، کیونکہ ایمیزون تو ایک بہت قدیم جنگل ہے، آپ کے سامنے ہے، بڑا قدیم جنگل ہے، اس جنگل سے کتنے لوگ انسان بن کر باہر آئے ہیں، وہ آپ لسٹ بتائیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو کوئی لسٹ ہوتی، دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں وہ لسٹ موجود ہوتی کہ جناب یہ اتنے لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، جو ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، جنہوں نے انسان کے جسم سے جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بندر تھے یا گدھے تھے یا گھوڑے تھے، تو وہ ضرور موجود ہوتا۔ چونکہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو پورا سٹرکچر جس پر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس پر آپ متعدد دلائل دیتے جائیں اور کچھ بھی نہ دیں دلیل، تو بھی جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا۔ اپنی ہدایت کی جو ہے وہ کوشش کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا بھی کیا کریں، چونکہ آپ کے بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو کہ صریحاً اسلام کی توہین ہے، ان سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ تائب ہوں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے تائب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان پر غور ضرور کریں کم از کم کہ وہ عقیدے آپ کے کیوں ہیں، کیوں آپ نے یہ نظریات رکھے اور کیا وجہ بنی اس کی، کیا آپ نے جنگل میں سے کسی کو انسان بن کے آتے دیکھا تب آپ کا یہ نظریہ بنا، یا پھر کوئی دوسری وجہ تھی۔ سامعین و ناظرین، ہمیں دیجیے گا اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔